انسان کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ، دن، مہینہ اور سال عام نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی انسان کے ساتھ کچھ خاص ہوتا ہے تو وہ اس دن، مہینے اور سال کو یاد رکھتا ہے، اور جب جب وہ وقت دوبارہ آتا ہے تو وہ پرانی یادیں تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر اسلامی مہینے کی ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات ہیں، جیسے عید الفطر شوال شریف میں ہوتی ہے، ذوالحجہ شریف میں حج بیت اللہ ہوتا ہے، اور عید قربان ہوتی ہے۔ محرم شریف کی 10ویں تاریخ کو واقعہ کربلا ہوا تھا۔ سفر المظفر کی 25ویں تاریخ کو عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو غوث پاک کی سالانہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے وغیرہ۔ انہی میں سے ایک اسلامی مہینہ رمضان المبارک ہے، جس کو کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور فرامین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک کی کئی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث رسول پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شرح حدیث۔ اس فرمان عظیم میں 3 خصوصیات رمضان کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 1، رمضان شریف کے آنے پر جنت کے دروازے کھلنے کا۔ نمبر 2، جہنم کے دروازے بند ہونے کا۔ اور نمبر 3، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کا۔ ان تینوں کی وضاحت ترتیب وار سنیے۔ نمبر 1، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دروازے کھلنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، حقیقی اور مرادی۔ حقیقی معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو مومن رمضان شریف میں فوت ہوتا ہے تو وہ جنتی دروازے کھلے ہونے کی وجہ سے جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی روح ان لوگوں کے روحوں سے مختلف ہوتی ہے جو رمضان کے علاوہ فوت ہوتے ہیں۔ رمضان میں شب و روز مسلمان اعمال صالحہ بکثرت کرتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ انہیں عروج اور درجہ قبول تک پہنچنے میں ادنا سی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ نیز یہ جب جنت اور آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے تو رحمت و برکت کا تسلسل کے ساتھ نزول ہوتا رہے گا۔ جنتیوں کے دروازے کھلنے کی وجہ سے جنت والے حور و غلماں کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلنے کا مرادی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے اسباب کھلنے جاتے ہیں، یعنی رمضان میں نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کا کثرت سے موقع ملتا ہے۔ دروازوں کے کھلنے میں یہ اشارہ ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور مغفرتیں کثرت سے تقسیم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں، صراحتاً اور کنایتاً۔ صراحتاً مطلب یہ کہ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینہ میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ اور کنایتاً مطلب یہ ہے کہ روزہ دار گناہوں کی آلودگی سے پاک رہتے ہیں اور انہیں شہوات کے خاتمے کی وجہ سے گناہوں پر ابھارنے والے اسباب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 3، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ رمضان میں ابلیس اپنی اولادوں کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اس سے یہ اعتراض دور ہو گیا کہ جب شیطان بند ہو گیا تو اس مہینے میں گناہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ سارے شیاطین کو نہیں بلکہ صرف سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ اس کا عام مشاہدہ ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں کہ دیر سے پہنچنے والوں کو جگہ نہیں ملتی۔ لوگ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و درود کثرت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ برائیاں اور گناہ بالکل ہی نہ ہوں، کیونکہ شیطان کے بہکانے کے علاوہ بھی شر اور فساد کے کئی ذرائع ہیں، جیسے نفس امارہ، بری عادتیں اور انسانی شیطان۔ جبکہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کا مجازی معنی یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین مسلمانوں کو ورغلا نہیں کر سکتے جیسے دوسرا مہینوں میں کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان روزے، تلاوت قرآن اور دوسری نیکیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اگر شیاطین فساد پھیلانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو یہ دوسرے مہینوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ رمضان شریف کی مزید خصوصیات۔ نمبر 1، رمضان ماہ سیام ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان،
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ نمبر 2، رمضان ماہ نزول قرآن ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ نمبر 3، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 4، ماہ رمضان مغفرت ذنوب کا سبب ہے۔ اس شخص کو خسارے میں قرار دیا جس میں رمضان کو پایا اور گناہوں کی معافی نہ پا سکا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے ماہ رمضان نصیب ہو لیکن اس کے بخشے جانے سے پہلے ہی ماہ رمضان گزر جائے۔ رمضان درس مساوات بھی دیتا ہے، غریب ہو یا امیر، ہر ایک کے لیے روزے کا دورانیہ اور دیگر پابندیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔